السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دیکھیے میں لے کر پھر آئی ہوں UGC نیٹ اینڈ JRF پیپر 2 اردو سلیبس سے متعلق ہے دکنیات، بہمنی سلطنت، خواجہ بندہ نواز، نظامی بیدری اور بہت سارے شعراء جو قدیم کے ہیں دکنیات سے متعلق، ان کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں اور پورے طریقے سے اس کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ دیکھیے گا، اگرچہ اردو زبان شمالی ہند میں دہلی اور نواح دہلی میں پیدا ہوئی، لیکن اس نے اپنے ارتقائی مراحل شمالی ہند کے ساتھ ساتھ دکن میں بھی طے کیے۔ کہاں طے کیے؟ شمالی ہند کے ساتھ ساتھ دکن میں بھی، کیونکہ دکن سے ہی اس کی ابتدا ہوئی۔ ابتدا میں شمالی ہند سے آنے والی اس زبان کو ہندی، ہندوی اور گجری سے موسوم کیا گیا، لیکن قطب شاہی اور عادل شاہی ریاستوں کے قیام کے بعد اس کا نام دکنی پڑا، یعنی قطب شاہی عادل شاہی کے بعد اس کا نام پڑا تھا دکنی۔ شمالی ہند میں اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں 12ویں صدی میں ملتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ NOU کی جو پڑھائی میں نے کی ہے MA اردو سے متعلق، آپ کو پوری ڈیٹیلز بھی اس چینل پر ملے گی اور آگے بھی میں اس کا مطالعہ کرواؤں گی، لیکن یہاں پہ میں UGC نیٹ کا بات کر رہی ہوں تو اس کو آپ لوگ اچھی طریقے سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ نصاب سے متعلق ہے۔ شمالی ہند کی اس زبان کے اثرات دکن میں 14ویں صدی کے اواخر اور 15ویں صدی کے اوائل میں ظاہر ہوئے۔ عام خیال ہے کہ دکن میں 1294 عیسوی میں علاء الدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے علاوہ راہ ہموار ہوئی، لیکن ان حملوں سے پہلے ہی شمالی ہند سے آنے والے صوفیاء و بزرگان دین کی تبلیغی سرگرمیوں سے اردو کی نشوونما کے لیے راہ ہموار ہو چکی تھی۔ یعنی بزرگان دین انڈیا میں جو آئے اور اپنی اردو زبان کی پوری طریقے سے عربی سے اردو میں تبدیلی ہوئی، ان بزرگان دین نے عربی فارسی کے بجائے ایسی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا جسے عوام آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ اس طرح اردو زبان دکن میں ایک مشترکہ زبان کی حیثیت سے متعارف ہوئی۔ دکن میں اردو کی ترقی و اشاعت کے امکانات صحیح معنوں میں اس وقت روشن ہوئے جب دہلی کے سلطان محمد بن تغلق نے 1327 عیسوی میں دولت آباد کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ محمد بن تغلق کے ساتھ ایک بہت بڑی آبادی بشمول علماء و فضلاء و صوفیاء کرام دہلی سے دکن میں منتقل ہوئی۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن پہنچ جانے سے شمالی ہند میں بولی جانے والی زبان کو دکن میں پھلنے پھولنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ سیاسی نقطہ نظر یعنی پولیٹیشین کے طور پر بھی نقطہ نظر سے اس واقعے کی حیثیت جو بھی ہو، لیکن تشکیل زبان کے لحاظ سے یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ محمد بن تغلق کے تبدیلی دارالسلطنت کے 20 سال بعد اس کے امیر علاء الدین حسن بہمن-شاہ نے محمد تغلق سے بغاوت کر کے دکن میں خود مختار اور آزاد بہمنی سلطنت قائم کی۔ اس سلطنت کے زیر سایہ اردو زبان کو تیزی سے پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ بہمنی سلاطین نے باہمی اتحاد، میل جول اور تمدن و معاشرت کو مستحکم کرنے کے لیے مقامی روایات، دیسی رسم و رواج کی حوصلہ افزائی کی، ساتھ ایک ایسی زبان کی سرپرستی کی جو مختلف طبقوں اور علاقوں کے درمیان ربط و ضبط اور معاملات معاشرت کا ذریعہ بن سکے۔ یعنی کہ الگ الگ طبقوں اور علاقوں کے درمیان ربط و ضبط یعنی رشتہ، اس سے تعلقات اور معاشرت کا ذریعہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دکنی یا قدیم اردو ایک ایسی زبان تھی جس نے مقامی اثرات تیزی سے اپنا کر بین الاقوامی یعنی غیر ملکی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ یعنی یہ جو زبان ہے یہ غیر ملکی زبان کے روپ میں ہمارے ملک میں شمولیت پذیر ہوئی تھی۔ 15ویں صدی کا خاتمہ ہونے سے پہلے بہمنی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کر
5 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تخلیقی ادب کی نظر سے ان میں بیجاپور اور گولکنڈہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیجاپور میں عادل شاہی اور گولکنڈہ میں قطب شاہی سلطنت قائم ہوئی، یعنی یہ سب حکومت جو ہے وہاں ہوئی بیجاپور اور گولکنڈہ میں۔ ان دونوں ریاستوں میں ادب، اور جس طرح سے ہمارے ابھی دیش میں ہم جو سرکار چلتی ہے اس طرح سے اس ٹائم عادل شاہی اور قطب شاہی جو دو سرکار جو چل رہی تھی، اس عہد میں بادشاہوں کا اس ٹائم دور تھا نا، سے لے کر عوام تک میں شاعری اور ادب کا ذوق دکھائی دیتا ہے۔ بہمنی سلطنت کا قیام 1347 عیسوی میں علاء الدین حسن بہمنی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ کن کے ہاتھوں عمل میں آیا؟ تو یہ علاء الدین حسن بہمنی کے ہاتھوں آیا۔ کب آیا؟ دیکھیے گا، اس کو مارک کیجیے گا، 1347۔ اس طرح کے کوشچن آنا عام سی بات ہے۔ اس نے محمد تغلق سے بغاوت کر کے دکن میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی داغ بیل ڈالی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ تو سب سے پہلا نام جس سے دکنی اردو ادب کی ابتدا کی جا سکتی ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ یہ دلی کے صوفی بزرگ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے شاگرد تھے، یعنی ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کے شاگرد تھے۔ بندہ نواز 1399 عیسوی کے قریب گلبرگہ آئے۔ ان کے گلبرگہ کے پہنچنے کے وقت وہاں فیروز شاہ بہمنی کی حکومت تھی۔ بندہ نواز کی زبان کھڑی بولی ہے جس پر برج اور پنجابی کا اثر ہے۔ کن کے بارے میں ہو رہی ہے؟ تو یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، کن کی بولی؟ جن کے اثر کھڑی بولی سے ہیں۔ اب دیکھیے مراج العاشقین، یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے۔ تصنیف کا مطلب ہوتا ہے ان کی کتاب ہے، نثری کتاب، جس کا نام ہے مراج العاشقین، ٹھیک ہے، جسے اردو کی پہلی نثری کتاب مان کر شائع کیا گیا ہے نا۔ حالانکہ اس کا انتساب، یہ بھی سوال آ سکتا ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی کون سی تصنیف آپ کے اس نصاب میں ہے؟ تو مراج العاشقین، ٹھیک ہے۔ اس کا جو انتساب ہے وہ گیسو دراز سے مشکوک ہے، یعنی مشکوک کا مطلب ہوتا ہے شک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ انتساب کس کا ہے، انتساب کسی اور کا دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ گیسو دراز کی دوسری تصانیف شکار نامہ، تلاوت الوجود وغیرہ ہے، یہ دوسری کتاب ہے نا، جس کا نام ہے شکار نامہ اور تلاوت الوجود، اور تیسرا ہدایت نامہ، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتی ہوں نظامی بیدری، جن کی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، ٹھیک ہے، ان کی بھی تصنیف ہے، ان کی کتاب کا نام ہے، مثنوی کا نام ہے، کیا ہے؟ تو قدم راؤ پدم راؤ۔ اس کے بارے میں آپ کے نصاب میں آیا ہے، اس لیے اس کو بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے، اس سے ایک دم آنا ہی آنا ہے۔ یہ سوال آپ کو 2 زمرے سے بھی آتا ہے، آبجیکٹیو میں بھی آتا ہے، اور پڑھ کر کے کچھ مطلب اس کا یہ بھی دیا جاتا ہے، ہیڈنگ پڑھ کر آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، اس طرح کا بھی آتا ہے۔ احمد شاہ بہمنی کے دور میں یہ مثنوی فخر الدین نظامی بیدری نے 1430 عیسوی سے 1435 عیسوی کے درمیان تصنیف کی۔ یہ مثنوی اردو کی پہلی منظوم داستان ہے، یعنی داستان کے ٹائپ کی مثنوی لکھی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کی تصنیفیں مذہبی اور صوفیانہ ہے۔ اس مثنوی میں کل 1865 اشعار ہیں، سوچ لیجئے اس مثنوی میں کتنے اشعار ہیں؟ آپ کے پاس یہ بھی آبجیکٹیو کوشچن آ سکتا ہے، تو یہ ہے 1865 اشعار۔ مثنوی کے 2 مرکزی کرداروں کے نام پر اسے قدم راؤ پدم راؤ کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی 2 کردار ہے جس کا نام ہے قدم راؤ، ایک کا نام ہے پدم راؤ، اسی لیے اس مثنوی کا نام ہی یہ پڑا ہے۔ اس مثنوی کی بنیاد اس قصہ پر ہے کہ راجہ قدم راؤ، یعنی قدم راؤ جو ہے وہ راجہ ہے، ٹھیک ہے، کسی ناگن کو نیچ ذات کے سانپ گھڑیال سے میل کھاتے ہوئے دیکھ لیا۔ کتنی بڑی بات یہاں پر بتائی گئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگ کو اپنا مائنڈ کو خود ہی فریش کر کے سمجھنا ہے، اور بلکہ اس مثنوی کو پڑھ لینا ہے اور اس کی پوری طریقے سے
जानकारी, क्योंकि ये कहीं पर से भी ऑप्शन आ सकता है, कद्दम राव पद्दम राव भी आ सकता है, इसने किसकी तसनीफ किसने लिखी है, और कहीं पर से भी इसका आपको पूछ सकता है, ये आपके निसाब में शामिल है। देखकर औरतों से मुतनफर हो गया और दुनियावी दिलचस्पियों से किनारा कश होकर जोगी अखरनात का मोतकद हो गया। जोगी राजा के जिस्म पर कब्जा करके खुद राजा बन गया और राजा कद्दम राव तोता बनकर इधर उधर भटकने पर मजबूर हो गया। तो इसको भी देखना है कि राजा कद्दम राव जो है इसमें क्या बन जाता है, वो तोता बन जाता है, इंसान से वो तोता के रूप में आ जाता है। उसने अपने वजीर पद्दम राव को हकीकत हाल से आगाह किया। वजीर एक नाग था, उसने सोते में जोगी को डस लिया जिससे उसकी मौत हो गई। तो इस तरह की मसनवी आप को पढ़ना है। और उस ज़माने में उर्दू ज़बान की खूबियाँ को भी जैसे उर्दू में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे ख्वाजा बंदा नवाज़ हुए, नज़ामी बेदरी, रुस्तमी, अमीनुद्दीन आला, आदिल शाही, और आदिल शाह सानी वगैरह ने अपनी ज़बान में जो लिखा है बहुत सारे, जिसको हम लोगों को समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है। ठीक है, तो आपको उसी वक्त से उर्दू का जो है क्वेश्चन जो है उर्दू के जो लफ्ज़ हैं उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये कदीम उर्दू ज़बान की पूरी जड़ें हैं, पूरी बुनियाद है। ठीक है, और कदीम के बारे में आपको निसाब में आया है, इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है और ये एमए के कोर्स में भी है, इसीलिए उसी से मुताल्लिक़ यूजीसी नेट में आता है। ठीक है, हिंदवी रिवायात की हामिल होने की वजह से इस मसनवी की ज़बान बहुत मुश्किल है। लिसानी खसूसियात के एतबार से ये गिजरी उर्दू से करीब तर है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मसनवी कद्दम राव पद्दम राव है वो गजरी उर्दू से करीब तर है, लेकिन थोड़ी दुश्वारी है क्योंकि आम तरह की उर्दू नहीं है, इस ज़बान को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन इसमें उर्दू की मिलावट है और उर्दू का नाम यहाँ पे उर्दू गजरी उर्दू कहलाया। आप देखिए आदिल शाही सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत का क़याम 1490 ईस्वी में बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह के हाथों वजूद में आया। ठीक है, किसके हाथों वजूद में आया है? तो ये आदिल शाह के हाथों। ठीक है, पूरा नाम है यूसुफ आदिल शाह। इस दौर के इब्तिदा में सूफियों के असरात जारी थे, यानी सूफियों लोग, बुजुर्गों लोगों के बारे में बताया गया है कि उनके असरात जारी थे। चुनांचे इस अहद की इब्तिदाई तसानीफ तसव्वुफ से मुताल्लिक़ है। तसव्वुफ का ही मानी सूफ़ी है, सूफ़ी का जमा तसव्वुफ होता है और सूफ़ी का मतलब होता है अल्लाह वाले, खुदा परस्त, खुदा की हुक्म की तामीर करने वाले, हुक्म की तामील करने वाले, सॉरी मैंने तामीर बोल दिया, तामील करने वाले, उनकी रज़ा को मानने वाले, उनके हुक्मों पर चलने वाले। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मीरा जी शम्सुल इश्शाक। इनकी पैदाइश 1497 ईस्वी में मक्का मुअज़्ज़मा में हुई, वफ़ात 1562 ईस्वी में बीजापुर में हुई, यानी मक्का में पैदा हुए और हिंदुस्तान आ गए और बीजापुर में इनकी वफ़ात हुई। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई तख्लीक़ात उर्दू में पेश की। उनकी सभी तसनीफ़ें तसव्वुफ़ के उसूल व अमाल के बयान में हैं, जिनमें खुशनामा, खुशनगज़, शहादतुल हक़ीक़त, शरह मरगूबुल क़ुलूब अहम हैं। ये सारे किनके हैं? तो ये मीरा जी शम्सुल इश्शाक के हैं। अब मैं बात करूँगी शाह बुरहानुद्दीन जानम का। ये सभी दक्कन नियाज़ से रिलेटेड है, आपका 5वां यूनिट है, आप लोग के निसाब से मुताल्लिक़ है। आप लफ्ज़ बाई लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। मैं ऑब्जेक्टिव MCQs भी कराऊंगी। फ़िलहाल मैं पूरी डिटेल्स पढ़ाती हूँ क्योंकि पूरी डिटेल्स पढ़ने से आपको एक टॉपिक से 2, 4, 5 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। ठीक है, मिदहत हयात 1554 ईस्वी ता 1599 ईस्वी। बुरहानुद्दीन जानम मीरा जी के साहबजादे थे। किनके? तो मीरा जी शम्सुल इश्शाक के बेटे थे बुरहानुद्दीन जानम। उनकी तसानीफ भी तसव्वुफ़ के मौज़े से ताल्लुक़ रहती है, यानी उनकी तसनीफ़ भी उससे रिलेटेड है। इसमें सुख महिला, इरशाद नामा, वसीयतुल हादी, बशारतुज़्ज़म,
کلمۃ الحقائق، ذکر جلی، ہشت مسائل بہت اہم ہیں۔ اب بات کرتی ہوں امین الدین اعلیٰ، متوفی 1674 یہ برہان الدین جانم کے صاحبزادے تھے۔ یہ ان کے صاحبزادے تھے، یعنی کہ میراجی شمس الاشراق کے پوتے تھے۔ یہ بھی اپنے اسلاف کے راستے پر چلے اور تصوف پر اپنی تصنیفات چھوڑ گئے، جن میں محب نامہ، رموز السالکین، گنج مقفی وجود یا اہم ہیں۔ یعنی یہ سارے سب تصوف یعنی صوفی شاعر تھے، صوفی ادیب تھے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی، مدحت حیات یعنی ان کی جو پیدائش اور ان کی وفات دونوں کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی صرف دکنی زبان اور اس کی شاعری سے ہی محبت نہیں رکھتا تھا، بلکہ ہندوستان کی فن موسیقی یعنی فن موسیقی سے بھی رغبت تھا، میں بھی حامل تھا۔ ان کی کتاب ہے کتاب نورس، یہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی تصنیف ہے، جو کہ سنگیت پر مبنی گیتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا دیباچہ فارسی کے مشہور شاعر ظہوری نے فارسی زبان میں سہ نثر کے نام سے لکھا ہے۔ اس کتاب کو ڈاکٹر نذیر احمد نے کتاب نورس کے نام سے شائع کیا۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب کیا ہے؟ کتاب نورس کے نام سے، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، یہ بھی سوالوں میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بات ہوگی رستمی کی۔ اس کا نام کمال خاں تھا، یہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شعر کہتا۔ کس کا نام؟ یہ رستمی کا پورا نام تھا کمال خاں، اوکے۔ اب دیکھیے خاور نامہ، یہ مثنوی رستمی نے 1649 میں تصنیف کی، جو ایک فارسی نظم کا ترجمہ ہے۔ اس میں 24,000 اشعار ہیں۔ کس میں؟ خاور نامہ میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 24,000 اشعار ہیں۔ اس کو بھی آپ لوگ مارک کر لیجئے گا۔ جو ایک فارسی نظم کا ترجمہ ہے، اس میں 24,000 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ صرف دکن کی سب سے طویل ہے، بلکہ اردو کی سب سے پہلی باقاعدہ رزمیہ نظم ہے۔ تو یہ تھا ہمارا رستمی تک۔ اب میں نیکسٹ ویڈیو میں علی عادل شاہ ثانی، نصرتی وغیرہ کے بارے میں پھر ملتی ہوں۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہیں پر شارٹ کرتی ہوں، اور اگلے میں پوری ٹاپک وائز پڑھاؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔